بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرابت داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ کا مختصر شجرہ نسب اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے، جب ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدتمیزی کی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ واقعہ یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو مختصر رہے، اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کے بہت سے شکوک دور ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مستند اور مختصر اسلامی کنٹینٹ، غیر ضروری طوالت کے بغیر۔ تو سامعین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ پورا نام صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف ہے۔ ان کی مشہور کنیت ابو سفیان، جبکہ غیر معروف کنیت ابو حنظلہ ہے۔ چوتھی پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قبیلہ سے مل جاتا ہے، یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں بنو عبد مناف کی شاخیں ہیں۔ سامعین، بہار نبوت کے جو پھول آخر میں کھلے، ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا کے بیٹے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ان کی بیٹی، جن کا نام رملہ تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ام حبیبہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں، یعنی انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام تھیں، اور انہوں نے اپنے سابقہ شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبید اللہ وہاں جا کر مرتد ہو گیا، اور وہیں حبشہ میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے 6 یا 7 ہجری میں نکاح فرمایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاحال مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی مسمات لیلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں، جن کے وطن سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، اور اس رشتہ داری کی شہادت سنی اور شیعہ مورخین نے برابر دی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جناب ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محمد الرسول اللہ میں بیان کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر پر تھے تو بھی ایک شریف النفس آدمی تھے۔ ایک دن لانتی ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا رویہ اختیار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس لانتی کو کوسے بغیر نہ رہ سکیں، اور اس ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ دے مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے دونوں ہاتھ قابو کر لیے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کے منہ پر تھپڑ ماریں اور اپنا بدلہ چکائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ رسید کیا اور مسکراتی ہوئی تشریف لے گئیں۔ یہ واقعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی شرافت کا آئینہ دار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تفصیلی واقعہ ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، دیکھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد غزوہ حنین میں شرکت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اعتماد رکھتے تھے۔ غزوہ طائف میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ سعید نامی ایک کافر نے تیر مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ اپنے مقام سے باہر آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ اٹھائے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے راستے میں میری آنکھ کو یہ عارضہ پیش آ گیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں اور آپ کی آنکھ واپس مل جائے گی، اور اگر آپ چاہیں تو جنت ملے گی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
کہ حضور مجھے جنت چاہیے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، کہ دین اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے انہوں نے ہماری سوچ سے بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ قبیلہ بنی ثقیف اسلام لایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے میں موجود بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کا حاکم بھی مقرر کیا۔ جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہوئی۔ آخری ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ مورخین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات پر اختلاف ہے۔ روایات میں 31، 32 اور 34 ہجری تینوں سن ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین 31 ہجری ہی تحریر کرتے ہیں۔ سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان کو سمجھنا اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بہت فتنہ اور فساد کا دور ہے۔ دین اور ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے مقدس جماعت ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ بہترین لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ساتھ نصیب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت میں یہ ہستیاں دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے غزوات میں شامل ہوئیں، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔